وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. احباب ذی وقار، آج کا ہمارا درس خوف خدا پیدا کرنے کے طریقوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ناتوانی کو، اپنی کمزوری کو سامنے رکھ کر جو اخروی عذابات ہیں اور جو اخروی سزائیں ہیں ان کا خیال کرے کہ جو اخروی سزائیں ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، اور اسی طرح جو دوزخ کی آگ ہے یہ دنیاوی آگ سے 70 گنا بڑھ کر ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو دنیاوی آگ ہے یہ اخروی آگ سے بھی، دوزخ کی آگ سے بھی پناہ مانگتی ہے. تو جب انسان اس طرح اخروی سزاؤں کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو خوف خدا کے فضائل وارد ہوئے ہیں اور جو اس کی فضیلتیں ہیں، انسان اس کو پیش نظر رکھے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گر جاتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو کل بروز قیامت وہ شخص امن میں ہوگا. اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ خوف خدا کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو انسان کے جسم کے جس عضو پر گرتے ہیں تو اس عضو پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو جب انسان ان فضائل کو پیش نظر رکھے گا تو اس طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اس کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خوف خدا رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں. تو اس طرح صحبت کے اثر کی وجہ سے بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور خوف خدا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.